خلیل الرحمن قمر، جنہوں نے پیارے افضل، صدقے تمہارے اور میرے پاس تم ہو جیسے کامیاب ٹی وی سیریلز لکھے، اپنے اشتعال انگیز بیانات کی وجہ سے ہمیشہ تنقید کی زد میں رہتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایسا نیوز میں رہنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر عورت مارچ کے خلاف رائے دیتے ہوئے مقامی ٹیلی ویژن کے لائیو شو میں آئے۔ خلیل الرحمن قمر عورت مارچ کی توثیق کی سختی سے مخالفت کر رہے تھے، جب پینل میں شامل ماروی سرمد نے بھی انہیں روکا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ میرا جسم میری مرضی، تو خلیل الرحمن قمر نے انہیں نفرت سے گھورا اور کہا کہ اپنا جسم دیکھو، کوئی مرد اس پر تھوکے گا بھی نہیں۔ پھر خلیل الرحمن قمر نے اسے بچ کہا اور اسے بار بار چپ رہنے کو کہا۔ گزشتہ دنوں وہ ایک بار پھر تنقید کی زد میں آئے جب وہ ایک ماڈل کے کہنے پر صبح 4 بجے اس کے گھر پہنچ گئے اور جہاں پر اس ماڈل نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے جب خلیل الرحمن قمر سے پوچھا گیا کہ وہ صبح 4 بجے اس کے گھر کیوں گئے، تو خلیل الرحمن قمر صاحب نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے دھوپ میں نکلنے سے منع کیا ہے۔ ان کے اس فقرے کو سوشل میڈیا پر کافی ٹرولنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے کچھ فینز نے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کچھ لوگ جو پہلے ان کے اشتعال انگیز بیانات کی وجہ سے ان کے ناراض رہتے تھے، انہوں نے ان پر کافی ٹرولنگ کی۔ اسی طرح ٹی وی ایکٹرز نے بھی اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ٹی وی ایکٹر نوید رضا سے جب اس حوالے سے جرنلسٹ امبرین فاطمہ نے گفتگو کی تو انہوں نے کیا کہا؟ امبرین نے ان سے پوچھا کہ سارا دن آپ چشمہ پہن کر گھومتے رہے، کہیں آپ کو ڈاکٹر نے منع تو نہیں کیا؟ جس پر نوید رضا نے کہا کہ آج کل جو بھی چشمہ پہن کر نکلتا ہے وہ یہ وجہ دے رہا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے دن میں نکلنے سے منع کیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ رات والے کام کرنے ہی نہیں چاہیے کیونکہ ڈاکٹر آپ کو منع کر رہا ہے۔ امبرین فاطمہ نے پھر سوال کیا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کنٹروورسی چلتی رہتی ہیں، آپ کیا کہیں گے جو آج کل خلیل الرحمن قمر کے بارے میں کنٹروورسی چل رہی ہے؟ جس پر اداکار نوید نے کہا، کنٹروورسی سے زیادہ مجھے لگتا ہے خیال رکھیں اپنی عزت کا اور اپنے کپڑوں کا، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب اتر جائیں۔ جس پر امبرین نے پوچھا کہ خلیل الرحمن قمر کے ساتھ بہت برا ہوا، جس پر نوید رضا نے کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ برا تو ہوا لیکن وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو، اور مجھے ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے خود ہی انجوائمنٹ لگائی ہوئی ہے، سب کو فل انجوائے کروا رہے ہیں، تو پھر ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ بیمار بھی ہیں، ڈاکٹر نے ان کو دن میں نکلنے سے منع بھی کیا ہے، اس کے باوجود وہ بیچارے ٹکراتے ہوئے شہر میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہاں پہنچ گئے اور وہاں جا کے کسی پر گر گئے، ویسے ظلم ہوا ہے ان پر۔ تو امبرین فاطمہ نے پوچھا کہ وہ بھی تو دیکھیں کہ انہوں نے بعد میں وجہ بھی بتائی ہے کہ وہ صبح کے ٹائم کیوں گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو ڈاکٹر نے مجھے باہر نکلنے سے منع کیا تھا اور دوسرا کہ ان کو ٹریپ کیا گیا۔ تو نوید نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے، اب بندوق رکھ کے کسی سے کیا کروا لیں پتہ تو نہیں چلتا، پہلے تو فلموں میں دیکھتے آئے تھے کہ عزت لٹ گئی، مجھے تو لگتا ہے کہ مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، پہلی دفعہ سنا ہے۔ پھر جرنلسٹ امبرین فاطمہ نے ان سے سوال کیا کہ اگر کوئی ان کو اس طرح سے کسی پروجیکٹ کے لیے بلائے تو کیا وہ چلے جائیں گے؟ جس پر اداکار نوید نے کہا کہ ان کو ہمیشہ دن کے ٹائم کسی پروجیکٹ کے لیے کال آتی ہے اور اسکرپٹ بھی PDF فارم میں واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے، تو ان کو تو کوئی اپنے گھر نہیں بلاتا، لیکن اگر کوئی اس طرح کہتا بھی ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ
دن میں مل لیں، چاہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، رات کے وقت باہر نکلنے سے گریز کریں۔ مزید اسی طرح کی اپڈیٹس لینے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔